رجب کے اندر جو ہے وہ تیاری شروع کر دو، یعنی رجب کے اندر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آگے جھک جاؤ، توبہ کرو، آگے شبان کی بات پھر تمہارا اندر کا جو شیطان ہے وہ مر چکا ہو، تمہارا نفس جو ہے وہ مر چکا ہو، تم سیدھے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو۔ بزرگان دین کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آگے جھک جائیں۔ ان کا یہی مشن تھا اور یہی طریقہ تھا اور یہی ان کا سبق تھا کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں، نماز پنجوانہ جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر اس مہینے کی 27ویں رجب کو شب معراج شریف جو ہوئی ہے، اس مہینے کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا عطا فرمایا۔ کون سا دیا جی؟ نماز کا۔ نماز کا تحفہ اللہ نے اس معراج شریف کے اندر جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا تو رب نے پوچھا محبوب یار یار کے پاس آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے، تو میرے لیے کیا لے کے آیا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ میں تیرے پاس وہ لے کے آؤں جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تیرے پاس چیز نہیں ہے۔ کہا کہ محبوب میرے پاس کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ فرمایا کہ یا اللہ میں تیرے پاس عاجزی کا تحفہ لے کے آیا، تیرے پاس عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔ حضور کو عاجزی جو ہے وہ بڑی پسند ہے، حضور کو عاجزی جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ اکڑا ہوا بندہ جو ہے یہ بڑا پریشان رہتا ہے اور پریشان رکھتا ہے۔ جو بندہ اکڑا ہوا ہوتا ہے اس سے ہمسایہ بھی جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور گھر والے بھی جو ہے وہ تنگ ہوتے ہیں۔ جو درخت جھک جاتا ہے نا وہ پھل جو ہے وہ اس پہ لگ جاتا ہے، تو سفیدے پہ بھی کسی نے پھل لگتا ہوا نہیں دیکھا، کیوں وہ اکڑا ہوا ہے۔ اور بیری کا درخت جب اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، تو جھکے ہوئے پر جو ہے وہ پھل لگتا ہے، جو بندہ جھک جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ بزرگان دین نے بھی جو ہے وہ عاجزی کا درس جو ہے وہ دیا ہے، عاجزی اور انکساری کا درس۔ فرمایا کہ تم میں طاقت ہونے کے باوجود اگر تم کسی سے بدلہ نہ لو، فرمایا اس پر بڑا اجر ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر بڑا جو ہے وہ راضی ہوتا ہے کہ ایک بندے کو طاقت بھی ہے لیکن وہ شخص جو ہے وہ کسی سے بدلہ جو ہے وہ نہیں لے رہا، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اس کو معاف کر رہا، اس کی عاجزی اور انکساری ہے۔ تو فرمایا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں۔ فرمایا کہ محبوب میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ فرمایا یا اللہ تیرے پاس عاجزی اور انکساری نہیں، میں تیرے پاس وہ تحفہ لے گیا۔ فرمایا کہ محبوب چل میں بھی تجھے تحفہ دے۔ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ دیا۔ حضور لے کر جو ہے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ راستے میں ملے ہیں، کہا کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا ملا ہے؟ کہا جی 50 نمازوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑے گی، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جائیں واپس اللہ کی بارگاہ میں، کم کروا کے آئیں۔ انہیں پتا تھا نا ہمارے حال کا کہ ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہوگا، ہر نماز کے اندر 2-4 نمازی جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جائیں واپس۔ حضور گئے، چکر لگایا، 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، 45 جو ہے وہ کم ہو گئی، 45 کم ہو گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور ایک دفعہ اور جائیں اللہ کی بارگاہ میں، ان 5 میں سے بھی کم جو ہے وہ کروا کے آئیں، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حیا آتی ہے کہ میری امت اتنی گئی گزری ہے کہ 5 بھی نمازیں جو ہے وہ نہیں پڑھ پائے گی، اور دن میں 5 نمازیں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ فرمایا کہ نہیں پڑھ پائیں گی۔ کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں ایک دفعہ، 5 میں بھی کم کروائیں۔ کہا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں حیا آتی ہے۔ تو مالک نے کہا کہ محبوب ہم بھی جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، دی 50 ہیں، رہ 5 نہیں ہیں، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دو، سبحان اللہ، پڑھیں گے 5 ثواب جو ہے 50 کا جو ہے وہ دوں گا۔ حضرت محترم کو سودا گھاٹے کا تو نہیں ہے، 5 بندہ پڑھے تو 50 کا جو ہے وہ ثواب بندے کو ملتا ہے۔ پھر بھی یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ہم پر بھاری ہیں، تو معراج کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے یہ نماز ہے، سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ تو جن بزرگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے آج بیٹھ کر
گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے ہیں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تہجد بھی جو ہے وہ نہیں قضا، ایک تہجد بھی جو ہے وہ نہیں رہی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرض نماز تو دور کی بات ہے، تہجد بھی نہیں رہی۔ اور جو 40 سال جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، ان کی کون سی نماز رہ سکتی ہے؟ حضرات محترم، ہمیں جو ہے اگر بزرگان دین کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے وہ آسان ہیں۔ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہم 11ویں شوق کے ساتھ کھاتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس محبت کا اظہار بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور جس بندے سے بندے کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے ہر کام سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کام سے محبت ہوتی ہے۔ ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب عمل کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم فضائل بھی سنتے ہیں، ہم جو ہے وہ کمالات بھی سنتے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہر چیز کا ہمیں جو ہے وہ اب علم ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جو ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے جو ہے وہ یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا۔ ہر بندے کو پتا ہے فجر پڑھیں گے یہ ثواب ملے گا، ظہر پڑھیں گے یہ ثواب ملے گا، عصر پڑھیں گے یہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں گے یہ گناہ ملے گا، چوری کریں گے یہ گناہ ملے گا، سارے معاملات ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے۔ عمل کب کرنا ہے؟ کس زندگی کے کس موڑ پر کرنا ہے؟ پھل پک چکے ہیں ہمارے، کب گر جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ موت جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، موت ہمارے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ ہتھیلی پر دیکھتا ہے سارے بندوں کو، سارے بندوں کو دن میں 3 دفعہ دیکھتا ہے، جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی اسی وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس نے جوانی بھی دیکھنی ہے، اس کی شادی بھی ہونی ہے، اس کے بچے بھی ہونے ہیں، اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے، اس کے کندھوں پر ابھی جو ہے وہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، کچھ نہیں دیکھتا، بس وقت پورا ہو گیا اسی وقت روح جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کا وقت جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں وقت، فلاں ٹائم، فلاں لمحے جو ہے وہ پیدائش جو ہے وہ ہوگی، لیکن موت کا وقت جو ہے وہ مقرر کسی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہمیں جو ہے موت کی تیاری جو ہے وہ کرنی ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو ان بچوں کے لیے آج اس محفل پاک کے اندر سبق یہ ہے کہ جن کی ہم 11ویں شریف بیٹا جی کھانے لگے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جھوٹ ساری زندگی جو ہے وہ نہیں بولا۔ ایک جھوٹ ہے جسے ہم بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، کیا وہ بوڑھا ہے، کیا وہ جوان ہے، کیا وہ بچہ ہے، کیا وہ دکاندار ہے، کسی محکمے کے اندر کسی جگہ پر چلے جائیں، جھوٹ جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جب علم سیکھنے کے لیے ماں نے گھر سے بھیجا تھا نا، تو ایک نصیحت ماں نے کی تھی کہ پتر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جان جاندی تے جائے، مال جاندا تے جائے، لیکن جھوٹ بولنا نہیں۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بولیا نہیں۔ 40 دینار جڑے نے وہ جاندے نے پہ، پتہ بھی میرے کول نے، سامنے بھی ڈاکو نے، کھو بھی نہ لینے نے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور غوث پاک نے اس گھر نو پلے بنیا، جھوٹ بولیا نہیں۔ ڈاکوؤں دے سردار نے بلایا نا، پوچھا بیٹے پتر تو تے اپنے کولو 40 دینار بچا سکتا سیں تے بچائے کیوں نہیں ہوں؟ فرمایا کہ جب گھروں چلیا سا تے ماں میری نے مینوں نصیحت کیتی سی کہ پتر جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس ایک گل نے حضور غوث پاک دی ایک گل نے جن ڈاکو سن، ڈاکوؤں دے سردار سارے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ پہلی کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کے اندر پہلی کرامت جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے بھی کئی کرامتیں ہیں۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو ولی تھے ادھر بھی جو ہے وہ بڑی کرامتیں ہیں، بچپن کے اندر بھی اور بھی کرامتیں ہیں، لیکن جب رسول دین کے لیے نکلے، علم سیکھنے کے لیے نکلے، تو پہلی کرامت یہ تھی۔ ڈاکو کے سردار نے بھی قدموں میں گر کر جو ہے وہ کلمہ پڑھا، باقیوں نے بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھا، پڑھ کر مسلمان ہوئے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ نے
ہم سب کو مقام ولایت جو ہے وہ عطا فرما۔ پھر وہ ڈاکو نہیں رہے، پھر ولیوں کے سردار جو ہے، اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اندر جھوٹ بولا نہیں، حضور غوث پاک نے زندگی کے اندر نماز چھوڑی نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اندر کسی کا دل دکھایا نہیں، کسی کا نہ حق مال کھایا۔ نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بادشاہ آیا، بادشاہ نے آ کے نا حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھا، جب جانے لگا نا تو اشرفیاں جو ہے وہ تھیلی کے اندر جو ہے تھی وہ دی، کہا کہ حضور یہ لے، فرمایا یہ میں نے کیا کرنا ہے، ہمارے کس کام کی ہے یہ؟ کوئی آج کل کا پیر ہوتا تو وہ مسلح کے نیچے جو ہے وہ رکھ لیتا، آپ نے پکڑی اشرفیوں کو، پکڑ کر ایسے جو ہے وہ مٹھی کے اندر نچوڑا، ان میں خون نکلا، فرمایا لے جا بدبخت، لوگوں کا خون چوس کر تو مجھے جو ہے وہ اشرفیاں دیتا ہے، مجھے جو ہے وہ نذرانہ دے رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے اندر کسی کا حق کھایا نہیں، اور عبادت ساری رات جو ہے وہ اللہ کی کی ہے، اپنے رب کو جو ہے وہ منایا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بھی ولی ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی ہے، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے وقت بھی دیکھے کہ جنگلوں کے پتے کھا کر میں نے جو ہے وہ گزارا کیا، جنگلوں کے پتے جو ہے وہ کھا کر گزارا کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر عبادت کر رہا تھا وہاں پر پانی کا قطرہ بھی جو ہے وہ میسر نہیں تھا، ایک پانی کا قطرہ بھی جو ہے وہ نہیں تھا، اچانک ایک بدری جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، بدری پھٹتی ہے، کہا کہ عبد القادر اب تجھے کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے قبول کر لیا، تیری ساری نمازیں جو ہے وہ ہو گئی، ہم تجھ پر جو ہے وہ راضی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، بدری پھٹ گئی، وہ غائب ہو گئی، پھر جو ہے وہ اچانک پھر بدلی آئی، پھر جو ہے وہ کہنے لگا کہ اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا کہ بدبخت میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ شیطان سامنے آئے، کہا کہ عبد القادر اس مقام پر میں نے کتنے ولیوں کو جو ہے وہ خراب کیا ہے، کتنے ولیوں کی ولایت کو جو ہے وہ میں خراب کیا ہے، تو ہے جس نے مجھے پہچان دیا ہے، تو پہچانا جو ہے وہ تو نے کیسے ہے؟ کہا کہ تو نے کہا کہ نماز جو ہے وہ میں نے تجھے معاف کر دی، ارے بدبخت نماز اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ شیطان نے ان حضور غوث پاک پر جو ہے وہ وار کیا شیطان نے، کہا کہ ہم نے تجھے جو ہے وہ معاف کر دیا، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور کے اندر بھی کوئی ایسے پیر ہیں جو مریدوں کو کہتے ہیں کہ اسی بخشوال آ گے نماز پڑھ دی تینوں کو نہیں ضرورت، نہ پیران کدی آپ ہی پڑھی تو نہ مریداں پڑھن دیتے، نہ انہوں نے آپ ہی کدی مسیتے پڑھے تو نہ مریداں پڑھن دیتا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا ہے ہمیں کہ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں، یہ وہ عمل ہے کہ جو کرنا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اگر اس کے بدلے کوئی اور کرے تو اس کا ثواب جو ہے وہ مل سکتا نہیں ہے۔ نماز فرض عین ہے، اس رجب کے مہینے کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے یہ نماز ہے، اور نماز کی جو ہے وہ پابندی کرے، اپنے محلے کی مسجد کو جو ہے وہ آباد کیا کرے۔ 11ویں شریف کا مقصد صرف لنگر کھانا نہیں ہے، یہ بزرگان دین نے یہ محفلیں، یہ ختم، یہ 11ویاں، یہ لنگر، یہ سارا کچھ صرف حصول دین کے لیے تھا، حصول دین کے لیے تھا، لنگر لازمی نہیں ہے، لیکن بزرگان دین نے یہ ایک طریقہ اپنایا تھا کہ لنگر پر لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لنگر پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا بھی عشاء کی اذان ہوئی ہے، کتنے نمازی تھے آپ لوگ؟ کتنے تھے؟ 5-7 ہی کیوں تے جے وہ عشاء دے نام بندہ اعلان کرے بھی جڑا عشاء دی نماز پڑھے ان بعد لنگر بھی لبے دا تے پھر ہن ساری مسجد بھری ہوئے، ساری مسجد بھری ہوئے تھی۔ یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے بیٹا، سوچنے کا وقت ہے، اور ہمیں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے یہ چیزیں کہ ہم 11ویں شریف کے اندر لنگر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ محفل کے بعد جو ہے وہ لنگر ملے گا، ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف لنگر کھانا مقصد نہیں ہے، بزرگان دین نے صرف لنگر کھانا جو ہے وہ ہمیں مقصد نہیں دیا، کہا کہ مقصد صرف دین کی بات جو ہے وہ تم تک پہنچانی، دین کی بات
تو آج کی محفل پاک کا سبق یہی ہے کہ نماز پنج گانا، نماز پنج گانا۔ جوانوں، جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے۔ جوانی کی توبہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پیاری ہے۔ فرمایا کہ جو جوان جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا حبیب بناتا ہے، اللہ اسے اپنا حبیب جو ہے وہ بنا لیتا ہے۔ ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں، ویلے دیاں نمازاں تے کویلے دیاں ٹکراں۔ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی بندے کو قبول کرتا ہے، لیکن جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ جوان جو ہے وہ لمبا قیام بھی کر سکتا ہے، لمبا سجدہ بھی کر سکتا ہے اور لمبا رکوع بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ساری رات عبادت کرنا چاہے تو ساری رات جو ہے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ وہ کیا آیا جب نہ جو ہے وہ گھٹنے کام کر رہے ہیں، نہ بندہ صحیح چل سکتا ہے، نہ صحیح قیام کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے۔ یہ مقصد صرف دل توڑنا نہیں ہے بزرگوں کا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک 96 سال کے بابا جی آئے، 96 سال کے، آخری بات ہے، 96 سال کے بابا جی آئے۔ یہ بزرگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ جس زندگی کے موڑ کے اندر بھی آ جائے نا تو مالک جو ہے وہ بندے کو اپنی رحمت کے دامن کے اندر جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر نا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 96 سال کا ایک بابا جی آئے، بونے جو ہے وہ ان کی لٹکی ہوئی تھی، لاٹھی پکڑ کر جو ہے وہ کمر جھکی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور سے جب بات کرتے تو بون کو اٹھا کر جو ہے وہ حضور کو دیکھتے، پھر جو ہے وہ بات کرتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر گزر چکی ہے، 96 سال ہو چکی ہے، کیا اس عمر میں اگر کلمہ پڑھوں تو کیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا قبول فرمائے گا؟ فرمایا کہ بابا جی آپ آئیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہ میں لمبی عبادت کر سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، نہ کوئی اتنے لمبے جو ہے وہ قیام اور سجود جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ مختصر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بابا جی کلمہ پڑھنا آپ کا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانا مجھ محمد کا کام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان جس وقت بھی آ جائے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر نوجوان ہیں، نوجوانوں اپنی مسجد کو جو ہے وہ آباد کرو، اپنے جو ہے وہ پیشانیاں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرو۔ اس جوانی کو ختم کر کے پھر بڑھاپے کے اندر آؤ گے تو پھر کیا آنا ہوا، پھر تو بندہ جو ہے وہ گھر سے بھی جاتا ہے، باہر سے بھی جاتا ہے، گھر میں جو ہے وہ بیٹے نہیں پوچھتے، جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھنے جو ہے وہ بہو نہیں دیتی، ٹھیک ہے، نواں بھی دھکے مار دیے، پتر بھی جڑے نے توڑی والے کمرے بند کر سکتے، پھر کی فائدہ؟ پھر اللہ کی بارگاہ دے وچ پھر سی حاضر ہوندے ہیں، کیوں نہ یہ بندہ پہلے ہی آ جائے۔ پھر پتر بھی جڑے نے فرما بردار، سارے پیر صاحب گل سان سنانے ہوندے سن، کہندے ہوندے سن پتر بھئی جڑا بندہ اپنے رب دا وفادار نہیں نا کسی دا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جڑے بندے نے اپنے رب نال وفا کر لی ہے نا پھر ساری دنیا جڑی ہے نا وہ دی تابع ہو جاتی، پھر ساری دنیا جڑی وہ دے حکم تے جڑی وہ چلتی ہے۔ تے جڑا بندہ رب رسول نال نہیں نا سیدھا پھر ساری دنیا جو ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اسی پہ آنے کہ ساڈا پتر جڑا نافرمان ہے، بھئی پتر نال اسی کی رب نال پہ کرنے ہیں۔ تو جی بندہ رب نال سیدھا ہو جائے تو پھر پتر دے کی بجا لے کہ پیو دے کے جڑا کھلو جائے۔ اس لیے کوشش فرمایا کرے، اپنی مسجدوں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی تاج والے، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب،
صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین دست بستہ غلام پیش کرتے ہیں سلام آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الموت وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان آمين اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة غير حساب يا ذو الجلال والإكرام يا رب العالمين تیری توفیق کاملہ سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے پیارے بندوں کا ذکر کیا یا اللہ قبول فرما آمین جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے پیارے حبیب کا صدقہ فرما معاف فرما آمین تو نے جو ثواب عطا فرمایا تیرے پیارے حبیب لاڈلے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب سال کرتا آمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ فرما کہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آئے تک جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے کو اس دنیا فانی سے حال ایمان میں تمام کے ارواح کو اس کا ثواب سال فرما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ فرما کہ امت محمدیہ کے تمام مفسرین محدثین ائمہ مجتہدین غوث کتب ابدال تمام کے ارواح کو اس کا ثواب سال فرما خصوصاً خصوص اس کلام کا ثواب طعام کا ثواب حضور غوث ثقلین محبوب سبحانی حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی پاک روح کو اس کا ثواب سال کرتے ہیں کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ان جیسا دین کا جذبہ عطا فرما ہمارے دلوں میں اپنا خوف سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دلوں کو نور قرآن سے منور فرما ہم سب کے علم میں عمل میں رزق مال جان عزت آبرو تقوی میں اپنی رحمت و برکت و وسعت فرما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش فرما رب العالمین جو مانگا عطا فرما نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر عطا فرما کریمہ ببخشا برحال ما کی نستم اسیر کمنت ہوا نداری بغیر است فریاد رست یا سیارہ بخش بس نگاہدار مارا زراہ خطا در گزار و ثواب ما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان فاطمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو یاد رسول الہی بحق کے محمد رسول جو ہم گناہگار کو قبول جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ آنکھوں کے سامنے ہو جلد مصطفیٰ دل و زبان پہ ہو بحق لا الہ الا اللہ. تو جی گائز کیسے لگی ہماری ویڈیو اور پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کیسے لگی ہماری. السلام.